ہیلو السلام علیکم. آج میں اپنا ایک اور کیس آپ سے شیئر کروں گا. یہ ایک لڑکے کا کیس ہے جو کہ جس کی عمر تقریباً 14 سال تھی، اور ایکنی جس کو میڈیکل ٹرم میں جوینائل ایکنی، جو جوانی میں عموماً چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں مختلف قسم کے، اس کمپلین کے ساتھ پریکٹس میں آیا. اس کے ساتھ اس کی والدہ بھی تھیں. بچہ، وہ جو لڑکا تھا وہ دیکھنے میں تھن، چھوٹا سا باریک تھا، اور فزیک اس کی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، اور خاموش، زیادہ تر پریکٹس میں وہ خاموش بیٹھا. اور مین اس نے یہی بتایا کہ اس کے چہرے پہ یہ مختلف طرح سے جو یہ دانے بن گئے ہیں. ہز فیس واز فلشڈ، ریڈ تھا، وہ جو دانے تھے وہ بھی ریڈ تھے جن میں پس تھی، اینڈ یلوش پس اس میں سے آتی تھی جب وہ پھٹتے تھے. اور اس کے علاوہ اس نے مینٹل سمٹمز میں سٹارٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن ایک چیز جو اس نے شیئر کی وہ یہ تھی کہ اس کو نیند نہیں آتی، صرف نیند میں ڈسٹربنس کی بات کی. اس کی والدہ نے پھر انٹرپٹ کیا اور بتایا کہ وہ از ناٹ اے گڈ سلیپر، وہ زیادہ اچھا سوتا نہیں ہے، نیند میں اٹھ جاتا ہے. آئی آسکڈ ہم واٹ، کیا ہوتا ہے آپ کو نیند میں؟ ہی سیڈ سم کائنڈ آف اسٹرینج ڈریمز. جب میں نے اس کو اس کے ڈریمز کے بارے میں پوچھا تو اسے کچھ یاد نہیں تھا. ہی سیڈ کچھ کوئی عجیب سے ڈریمز ہوتے ہیں، بٹ ہی ہیونٹ ریممبر اینی تھنگ. اس کو کوئی یاد نہیں تھا، اس نے کوئی شیئر نہیں کیا. anyhow, one thing he said about his skin issues as I remember، کہ اس نے بتایا کہ اس کے جو چہرے ہے اس کے اوپر اچھی نہیں ہے، جسٹ دانے ہیں جو ہلکے ہلکے سے درد کرتے ہیں، لیکن وہ فلش تھے، ریڈ تھے، اور ان میں سے پیپ آتی تھی. لیکن وہ ہی سیڈ کہ اٹ واز اے انوائنگ سینسیشن، انوائسی انوائے ہوتا ہے اس کو. ایک چیز جو اس کی والدہ نے شیئر کی جو بڑی امپورٹنٹ تھی اس پورے کیس میں، وہ یہ تھا کہ وہ چلتے چلتے مڑتا ہے اور بار بار پیچھے دیکھتا ہے. ہر 30-40 سیکنڈ کے بعد وہ مڑتا ہے اور پیچھے دیکھتا ہے. جب اس بات کا ذکر میں نے اس پیشنٹ سے کیا کہ یہ کیا چیز ہے، دین ہی سیڈ کہ یس، یو نو، لندن از ناٹ اے سیف پلیس ٹو لیو. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ ہی سیڈ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپل آر اسٹیبس آن ڈیلی بیسس. یہاں پہ لوگ اسٹیب ہو جاتے ہیں، چلتے چلتے کوئی پیچھے سے اسٹیب کر دیتا ہے آپ کو، روڈز پہ، بسز پہ. سو اٹس ناٹ اے سیف پلیس ٹو لیو. That was the thing which actually opened up the whole case. Then I asked him about further, can you elaborate this thing? Then he shared some stories about how people are stabbed on grounds. کیسے لوگوں چلتے چلتے روڈز کے کناروں پر ان کو کوئی اسٹیب کر دیتا ہے. So he said, I always have a fear کہ مجھے کوئی پیچھے سے اسٹیب کر دے گا. یہاں پہ اس کی ماں نے انٹرپٹ کیا اور کہا کہ اس کی دوستی جو اسکول میں ہے اور اسکول سے باہر ہے وہ بھی اچھے لڑکوں کے ساتھ نہیں ہے. وہ بقول اس کی ماں کے دے آر کائنڈ آف جو کرمنل کائنڈ آف پیپل ہوتے ہیں، اس قسم کے لڑکے ہیں جن کے ساتھ اس کی دوستی ہے. اور اس وجہ سے مجھے کافی ڈر لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ خراب نہ ہو جائے. اس کے علاوہ اس کی ماں نے ایک چیز جو ایکسپلین کی وہ یہ تھی کہ ہاں، کہ اس کو رات کو یہ سوتا نہیں ہے صحیح، یہ بار بار اٹھتا ہے. جب اس سے اس بارے میں بات کی گئی تو اس نے یہ بتایا کہ مجھے نیند نہیں آتی. جب میں نے اسے مزید پوچھا then he said مجھے فیئرفل ڈریمز آتے ہیں، ڈرونے خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے میں اٹھ جاتا ہوں اور لیٹ تک جاگتا رہتا ہوں، اور صبح مطلب لیٹ نائٹ اسے نیند آتی ہے. جب صبح اٹھتا ہے تو ہی از سلیپی، اور جس کی وجہ سے وہ اسکول میں بھی اچھی پرفارم نہیں کر سکتا. دیٹ واز دا کیس. اور جب میں نے اکیلے میں اس بچے کو سے بات کی
تو اس نے بتایا کہ اس کے پیرنٹس زیادہ تر فائٹ کرتے رہتے ہیں آپس میں، اور ان کے ہمیشہ سے آرگومنٹ ہوتے ہیں، جب سے اسے یاد ہے وہ ہمیشہ سے لڑتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ اس کے فادر بہت سخت ہیں طبیعت کے اور بہت غصے والے ہیں، اور they even slap him sometimes. Now let's start analyzing the case. اس کیس میں ہم 3 مین فیچرز دیکھتے ہیں۔ ایک فیچر جو ہم اس کیس میں دیکھتے ہیں وہ ایسا پیشنٹ ہے جو بہت فیئرفل ہے، جو کانسٹنٹلی تھریٹ محسوس کرتا ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ، کہ اس کو کوئی پیچھے سے سٹیب نہ کر دے، اس کانسٹنٹ تھریٹ ہے۔ دوسرا اس میں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ آتی ہے کہ سلیپ ایشوز ہیں، اس کو وہ سلیپ لیسنس کا شکار ہے، رات کو وہ اٹھتا ہے ڈریمز کی وجہ سے، رات کو لیٹ سوتا ہے بیکاز اس کو نیند نہیں آتی، اور جب وہ سوتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ ہی ڈیڈنٹ ریمبر ایگزیکٹلی کہ اس کو کیسے خواب آتے ہیں، لیکن وہ اس نے بقول اس کے کہ اس کو ایسے خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے سو نہیں سکتا، تو پروبیبلی دے آر دا فیئرفل ڈریمز، ایسے خواب جو اس کو ڈراتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتا۔ تھرڈ جو اس کے اندر چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہی ہیز دا پرسنالٹی ٹو جوائن دا گروپ آف بیڈ بوائز، جو بیڈ کمپنی، جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا ریلیشن اچھا ہو گیا، انسٹیڈ آف کہ وہ خود ایک فیئرفل بوائے ہے، وہ انہی کی طرف کھینچا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہیں۔ دس از دا 3 مین prominent feature in this case. Now the remedy جو میں نے اس کو دی اس کا نام ہے Stramonium. It's one of the very famous remedy which is used for بچوں کے کیسز میں، اور ایسے بچوں میں جو بہت زیادہ ڈرتے ہیں، خاص طور پہ ایسے بچوں میں یوز ہوتی ہے۔ اب میں اس کے بارے میں Stramonium کے بارے میں ایکسپلین کروں گا کہ Stramonium بیسیکلی ہم کن کن کیسز میں دیتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، کیونکہ اگر آپ ریپٹرائز کریں کسی بھی ریمیڈی کو تو آپ کو اس کی کوئی 10,000 سمٹمز 50,000 سمٹمز نظر آتی ہیں، لیکن آپ نے اس میں سے ایسنس کیا نکالنا ہے، اس دوائی کا ایسنس کیا ہوگا، کیونکہ سر درد آرنیکا میں بھی ہے، سلفر میں بھی ہے، Stramonium میں بھی ہے، لیکن ان تینوں کے سر درد میں فرق کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے وہ سر درد ٹریگر کرتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ سو فیئر از، اب اگر آپ ریپٹرائز کریں تو فیئر کی کو 500 کے قریب دوائیاں ہیں، لیکن اس میں سے Stramonium کا فیئر کیا ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دس۔ Stramonium کا بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس ریمیڈی جو ہے وہ فیئر اور وائلنس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس لحاظ سے Stramonium کو ہم ایلمنٹ فرام فرائٹ، وائلنس اینڈ ٹیرر کے کیسز میں یوز کرتے ہیں، یعنی ایسے کیسز میں جہاں پہ پیشنٹ نے خود ایکسپیرینس کیا ہو ٹیرر کو، اپنی آنکھوں سے خوفناک منظر کو دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے کسی بلڈ شیڈ کو دیکھا ہو، وائلنس کو دیکھا ہو، اس کے نتیجہ میں اگر وہ امپریشن انسان کے اوپر آ جائے اور اس کے نتیجہ میں علامات پیدا ہو جائیں، ایسے کیسز میں Stramonium بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ ان بچوں میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے جن کے پیرنٹس بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، مارتے ہیں، وائلنٹ ہوتے ہیں، ایسے بچوں میں، ایسے کیسز میں یہ بہت افیکٹو ہوتی ہے۔ اسی طرح اس ریمیڈی کو بہت سارے ہوموپیتھس نے وار وکٹمز کے اس میں یوز کیا ہے، ریپ وکٹمز میں یوز کیا ہے، جہاں پہ پیشنٹ ڈر جاتا ہے ایسے واقعات کو دیکھ کر، ایسے بچوں میں جو وار زون سے آئے اور ان کے اندر فرائٹ کا پہلو، وائلنس کا پہلو، امپریشن ان کے اوپر بہت زیادہ تھا، ٹیرر تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے بلڈ شیڈ کو دیکھا، جس کے بعد ان میں اسٹیمرنگ پیدا ہو گئی، ان میں مختلف قسم کی علامات پیدا ہو گئی، ڈرونے خواب آنا شروع ہو گئے، یا اور قسم کے ذہنی پرابلمس سٹارٹ ہو گئیں۔ ایسے کیسز میں Stramonium بہت مشہور ایک ریمیڈی ہے۔ کیپ ان مائنڈ Stramonium کو اسٹیمرنگ جو لکنت ہوتی ہے زبان کی، اس میں بھی بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، لیکن Stramonium کی لکنت کا تعلق زیادہ تر فرائٹ سے تعلق ہے، وائلنس سے، ٹیرر سے تعلق ہے، اس کا ہر قسم کی اسٹیمرنگ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
इसी तरह एक चीज़ जो हमें स्ट्रेमोनियम में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं नज़र आती है, वो इसका अपने से ज़्यादा पावरफुल पर्सन के साथ की तरफ क्लिंगिंग है। इस वजह से बच्चों में जब हम देखते हैं कि स्ट्रेमोनियम उन बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है जो रात को डर की वजह से उठते हैं और चीखना शुरू हो जाते हैं, बहुत चीखते हैं, और अगर उनकी माँ उनको पकड़ने की कोशिश करती है तो उसको बाइट करते हैं, काटते हैं, फेंकते हैं दूर। दैट इज द की सिम्टम ऑफ स्ट्रेमोनियम। इसी तरह जागने की हालत में भी ऐसे लोग जो क्लिंग करें अपने दोस्तों की तरफ, ऐसे ग्रुप की तरफ, मदर की तरफ, जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सकें, इसी तरह खुदा की तरफ। एक बड़ी प्यारी सिम्टम्स जो रेपर्टरी में मेंशन है इस रेमेडी के अंदर, वो है नीलिंग एंड प्रेइंग। नीलिंग एंड प्रेइंग का मतलब है कि इंसान पे जब कोई मुसीबत आती है या कोई परेशानी होती है तो वो बहुत ज्यादा गिड़गड़ा कर दुआ करता है, झुक झुक के दुआ करता है। ऐसी इस रूब्रिक के नीचे 3 मेन रेमेडीज मेंशन है। उनमें से एक आर्सेनिकम है जो कि इनसिक्योरिटी की वजह से नीलिंग एंड प्रेइंग करता है। लिलियम टिग्रिनम जो कि सैल्वेशन, अपने गुनाहों की वजह से कि मेरे गुनाह इस हद तक ज्यादा हो गए हैं कि उनकी माफी मुमकिन नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा दुआएं करता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन स्ट्रेमोनियम का जो पेशेंट होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा खौफ की वजह से, जो फ्राइट और वायलेंस का पहलू है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है और खुदा से दुआएं करता है कि मुझे बचा ले, मुझे इस मुसीबत से बचा ले, मुझे इस टेरर से बचा ले। इस वजह से ये दवाई उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जो लाइफ आफ्टर डेथ के बाद, जो उनके जहन में एक टॉर्चर का पहलू आता है कि लाइफ आफ्टर डेथ के बाद उन्हें सजाएं होंगी, उनको मुख्तलिफ तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। जब वो उस चीज का ख्याल करके मीनियक हो जाते हैं, ऐसे केसेस में स्ट्रेमोनियम को जरूर याद रखें। इसी तरह ये उन मीनियक, रिलीजियस मीनियक पीपल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जो ऑब्सेस्ड हों कत्ल गारत से, वायलेंस से। इस वजह से ये उन बच्चों में भी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, उन बच्चों में भी जो वॉर जोन से आते हैं, जिनके सामने ब्लड शेड हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं कि या तो वो उस ग्रुप का साथ बन जाते हैं, उनके साथ मिलकर वो वायलेंस करते हैं, क्योंकि उनके लिए यही सेफ साइड होती है कि वो उस ग्रुप के साथ मिलकर अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सो दैट इज अ की सिम्टम ऑफ द स्ट्रेमोनियम। दे आर क्लिंगिंग इन नेचर। वो खुदा को, वो करीब अपने दोस्तों को, ऐसे ग्रुप्स को क्लिंग करते हैं जिनसे वो सिक्योर महसूस करें। इसी तरह स्ट्रेमोनियम के अंदर बहुत सारे और भी खौफ पाए जाते हैं, जैसा कि लिफ्ट के अंदर उनको डर लगता है जैसे लिफ्ट बंद हो जाएगी। इसी तरह पानी का खौफ है। लेकिन इन सब में अगर आप डीप डिग करें तो आपको ये महसूस होगा कि उनके पेशेंट को पानी से डर नहीं लगता, ड्राउनिंग से डर नहीं लगता, बल्कि उसके अंदर मौजूद एनिमल्स जो उनको खा जाएंगे, ऐसे एनिमल्स से डर लगता है। इसी तरह उनको दीवार बंद कमरे का खौफ नहीं होता जैसा कि नेट्रम आर्जेंटम निट्रिकम में पाया जाता है, बल्कि इनका खौफ ये होता है कि कोई कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा जो उनको उधर ईट देम अप। कीप इन माइंड सोलेनेसिया की जो मेन सेंसेशन है वो ऐसे पेशेंट की है जो अपने आप को महसूस करता है वो एक डार्क, स्ट्रेंज और डेंजरस प्लेस पे अकेला है और उसको एनिमल्स आर गोइंग टू ईट देम अप, उनको खा जाएंगे। ऐसी जगह पे पेशेंट महसूस करता है और उसके नतीजा में जो टेरर, पैनिक और फ्राइट महसूस करता है, दैट इज द की सिम्टम ऑफ सोलेनेसिया ग्रुप ऑफ रेमेडीज। जी तो लिसनर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स मुझे जरूर सेंड कीजिएगा, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस स्ट्रेमोनियम से रिलेटेड है, काइंडली मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज, बाय।